بسم اللہ الرحمن الرحیم باب النوافل۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرائض و سنن سے فارغ ہونے کے بعد نوافل کا بیان کرتے ہیں۔ واجبات و فرائض سے فارغ ہو گئے، اب نوافل کا بیان شروع کر دیا۔ النوافل جمع نفل، نفل کی جمع ہے۔ نفل زائد چیز کو کہتے ہیں، اور تنفیل اس حصے کو کہتے ہیں نا جو جہاد میں زائد حصہ انعام کے طور پر اس شخص کو ملے، کہ جس کو کمانڈر سے امام سے حکم دے کہ اگر آپ نے ایسا کام کیا تو آپ کو یہ حصہ ملے گا، یا اگر مجاہدین نے اس چیز کو فتح کیا تو اس کو زائد حصہ دیا جائے گا، اتنا اتنا دیا جائے گا۔ تو نوافل بھی ان نماز کو کہتے ہیں نا کہ جو فرض کے بعد، واجب کے بعد کا درجہ ہے۔ واجب اور فرض تو کیا ہے، ضروری چیز ہے نا، اس کے بعد سنن، اور یہ جو نوافل ہے نا ایک زائد چیز ہے۔ زائد کا کیا معنی کہ فرض واجب کی طرح نہیں ہے۔ جب نوافل کا لفظ بولا جائے نا تو اس سے سنن اور اسی طرح سے نوافل تمام اقسام کی کیا ہوتے ہیں، مراد ہوتے ہیں۔ نماز تسبیح بھی نوافل کے اندر داخل ہے، اسی طرح سے اشراق وغیرہ، چاش کی نماز، وبین کی نماز، اور اسی طرح سے دوپہر کی نماز، جو کچھ بھی ہونا، یا تہجد، یہ تمام چیزیں نوافل کے اندر داخل ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی باب السنن کا لفظ لایا جاتا ہے تو اس کے اندر بھی تمام سنت، تمام نوافل وغیرہ اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے، کہ یہ دونوں لفظ میں پھر آپ کو معلوم ہے کہ سنت بھی دو قسم پر ہے اور نوافل بھی دو قسم پر ہے۔ ایک تو وہ ہے جس کو سنت موقت کہتے، سنت خدا اس کو کہتے، سنت عقیدہ یعنی مضبوط سنت، اور ایک سنت زائدہ، سنت غیر خدا اس کو کہتے ہیں۔ اور نوافل پھر دو قسم پر، ایک تو نوافل راتبہ ہے نا، کہ مثلا تحیۃ المسجد یا نوافل ذات الاسباب کے سبب کی وجہ سے، اور ایک عام نوافل ہے نا جو ذات السبب نہ ہو اور راتبہ میں سے نہ ہو، بس کہ عام نوافل پڑھ سکتے۔ تہجد بھی کیا ہے، انہی قبیل سے ہے۔ عام نوافل اور عام تہجد، اور اسی طرح سے جو کیا ہے عام نوافل ہے، ان کا حکم ہے نا کہ اگر کوئی پڑھے گا تو ثواب ملے گا، نہ پڑھے کوئی گناہ نہیں، اور پڑھنے سے اللہ کا تقرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اور جو نوافل راتبہ ہے جیسے کہ تحیۃ المسجد یا رکعت طواف، رکعتي الطواف، اسی طرح کوئی اور نفل ہونا جو راتبہ میں سے ہو، اس کا پڑھنا بھی باعث فضیلت ہے، اور رکعت طواف تو اسی بھی واجب ہے۔ آگے وہ سنتیں یا وہ نوافل جو عام زندگی سے متعلق ہے، مثلا زور سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھنا یا 2 پڑھنا، زور کے بعد 2 پڑھنا یا 4 پڑھنا، عصر سے پہلے 2 پڑھنا یا 4 پڑھنا، اسی طرح مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھنا، اسی طرح چاش اشراق وغیرہ کی پڑھنا، یہ کیا ہے، فضیلت کی باتیں، چھوڑے تو گناہ نہیں کرنا، پڑھنا فضیلت کی باتیں۔ اور ایک ہے سنت مؤکدہ اور سنت خدا، جو کہ 12 رکعتیں حدیث شریف سے ثابت ہے نا، اسی سنتوں کا چھوڑنا جائز نہیں، گناہ کی بات ہے۔ شفاعت کاملہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وقت ملے گی نا کہ اگر کوئی سنتوں پر عمل کرے، اگر سنتوں پر عمل نہ کرے دنیا میں بھی ثواب سے محروم ہوگا، اور ساتھ ساتھ آخرت میں شفاعت کاملہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ محروم ہو جائے۔ ہاں شفاعت کاملہ جو نہیں نا، عام شفاعت یا شفاعت کبریٰ، یا اسی طرح سے عام شفاعت جو ہوتی ہے نا شفاعت ناقصہ، وہ تو اہل دماء اور اسی طرح سے لأہل الکبائر بھی ثابت ہے حدیث میں، لیکن شفاعت کاملہ جس سے درجات ملے کسی کو، یا اسی طرح سے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جائے نا، تو پھر اس شفاعت سے انسان محروم ہوگا جو کیا کرے، سنت مؤکدہ چھوڑے۔ تو سنت مؤکدہ 12 رکعتیں ہیں، 2 سنت الفجر تو سب سے زیادہ مؤکد ہے کہ اس کا چھوڑنا نہیں پڑے گا، اور سواری پر بھی نہ پڑے جب تک سخت ضرورت درپیش نہ ہو، اس کے لیے زمین پر اترے۔ اور جماعت کی صورت میں بھی ان سنتوں کا پڑھنا پڑے گا۔ ہاں اگر جماعت کی نہ ملنے کی امید نہ تو پھر مؤخر کرے۔ 2 ہو گئی، پھر 4 رکعتیں کیا ہے، ظہر سے پہلے ہے، یہ بھی سنت مؤکد ہے۔ پھر 2 رکعتیں بعد الظہر ہے کہ جماعت کھڑی ہونے کی صورت میں بعد میں پڑے گا۔ کتنی ہو گئی، 8 رکعتیں ہو گئی۔ پھر اس کے بعد 2 مغرب کی ہے 10، 2 بعد العشاء 12 رکعتیں،
یہ سنن مؤکدہ کہلاتے ہیں۔ فرمایا کہ السنت رکعتان قبل الفجر، سنت مؤکدہ کا بیان اور سب سے زیادہ اشرف سنت ہے، اس کا بیان فرمایا کہ سنت فجر یہ 2 رکعتیں ہیں قبل الفجر، یعنی قبل الفرض بعد طلوع الفجر، واربع قبل الظہر، ظہر سے پہلے 4 رکعتیں، وبعد رکعتان، اور اس کے بعد 2 رکعتیں، واربع قبل العصر، عصر سے پہلے 4 رکعتیں ہیں، وإن شاء رکعتین، اگر چاہے تو 2 رکعتیں پڑھے، ورکعتان بعد المغرب، اور مغرب کے بعد 2 رکعتیں ہیں۔ یہ جو اربع قبل العصر فرمایا نا، یہ بعض حدیثوں کی وجہ سے فرمایا، لیکن جو عام سنت مؤکدہ ہے اس کے اندر داخل نہیں۔ واربع قبل العشاء، سب سے پہلے کیا ہے 4 رکعتیں، اربع بعد، اس کے بعد بھی 4 رکعتیں، 4 رکعتیں چاہے تو 2 رکعتیں پڑھے۔ یہ اربع قبل العصر فرمائے سے نوافل مراد، اسی طرح اربع قبل العشاء فرمائے سے بھی نوافل مراد ہے، اور اربع بعد العشاء فرمائے سے 2 رکعت مزید نوافل کی مراد ہے، عام سنت مراد نہیں جو کیا ہے مؤکدات کہلاتی ہے۔ والاصل فی، اصل میں اس کے متعلق جو حدیث نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ہے کہ قول علیہ السلام، من صابر، من واظب، من داوم، جو شخص مداومت کرے، مواظبت کے ساتھ پڑھے، علی 12 رکعتا، 12 رکعتیں پڑھے، فی الیوم واللیلہ، رات و دن میں، بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں گھر تیار کرے گا، بنائے گا۔ وفسر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر فرمائے، علی نحو ما ذکر فی الکتاب، جس طرح کی مقصود میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، غیر انہو، مگر صرف اتنی بات ہے کہ مقصود کے اندر انہو لم یذکر الاربع قبل العصر فی الحدیث، کہ حدیث کے اندر عصر سے پہلے 4 رکعتوں کا وہاں پر ذکر نہیں ہے، تو اسی لیے محمد بن حسن سے بنے اصل کے اندر جو مقصود ہے نا، اس کے اندر اس کو نام دیا حسن کا، کہ فلہذا سماہ فی الاصل، کی مقصود کے اندر اثر سے پہلے نوافل جو ہے نا اس کو کیا نام دیا؟ حسنن۔ حسنن کا کیا معنی؟ یعنی زائدن، سنتن زائدہ کے معنی میں، سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ وخیرہ، اور پھر اختیار بھی دیا، پڑھے نہ پڑھے، یا 4 پڑھے یا 2 پڑھے، یا وخیرہ، یا کیا ہے اس کو اختیار دیا گیا ہے، یا وخیرن، خیرن پڑھا جائے گا اگر بنایا جائے کیا حسنن کے ساتھ مفعول، کہ پھر اس کو خیر کا نام دیا۔ وخیر، اختیار دیا کہ الاختلاف الآثار، کہ اس کے متعلق آثار میں اختلاف، بعض جگہ پر آیا کہ رحم اللہ امران صلی قبل العصر 4، اور بعض جگہ پر 2 کا ذکر آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھ دیتے ہیں۔ والافضل هو الاربع، لیکن افضل کیا ہے؟ 4 رکعتیں ہیں۔ ولم یذکر الاربع، یا ولم یذکر الاربع قبل العشاء، کہ حدیث کے اندر عشاء سے پہلے 4 رکعتوں کا ذکر نہیں فرمایا، یا ذکر نہیں ہوا، لم یذکر کے معنی میں، یا ولم یذکر الاربع مفعول بن جائے گا، ولہذا کان مستحبا، اسی وجہ سے عشاء سے پہلے جو 4 رکعتوں کا ذکر آئے ہیں نا حدیث میں، یا جو مختلف جگہوں پر آئے ہیں آثار کے اندر ہی مستحب ہے، کیونکہ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مواظبت ثابت نہیں ہے۔ تو بدون المواظبہ، یعنی مواظبت کثیرہ مراد، مواظبت دائمہ سے تو وجوب ثابت ہوتا ہے نا، یہ مواظبت سے مواظبت کثیرہ مراد ہے، ایک قلیلہ ہنوں سے استحباب ثابت ہوتا ہے۔ وذکر فی رکعتین، حدیث مصبری کے اندر تو 2 رکعتوں کا ذکر ہوا نا بعد العشاء، عشاء کے بعد سنت کو سے سنت مؤکدہ مراد ہے۔ فی غیرہ، اور دوسری حدیث میں، یعنی حدیث مصبرہ کے علاوہ ذکر الاربع 4 رکعت کا ذکر ہے، کہ عشاء کے بعد 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، فلہذا اسی وجہ سے کہ چاہے 2 رکعتیں پڑھی یا 4 رکعتیں پڑھی، خیرہ، اس کے اختیار دیا گیا ہے، مرضی ہے 2 پڑھے 4 پڑھے، الا ان الاربع افضل، مگر 4 کا پڑھنا افضل ہے، خصوصاً عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، خصوصی طور پر امام صاحب کے نزدیکیوں کے، امام صاحب کا یہ قول ہے کہ 4 رکعتیں پڑھنا کیا ہے؟ زیادہ افضل ہے، علی ما عرف من مذہبہ، کہ امام ابو حنیفہ کے مذہب میں سے یہی بات معلوم کی گئی ہے، جانی گئی ہے، کہ من ان الاربع بتسلیمۃ افضل باللیل، کہ رات کے وقت 4 رکعتیں ایک سلام سے پڑھنا افضل ہے۔ والاربع قبل الظہر، ظہر سے پہلے جو 4 رکعتیں ہیں نا، بتسلیمۃ واحدۃ عندنا، یہ ہمارے نزدیک 2 سلاموں کے ساتھ، امام شافعی سے کے نزدیک نہ 1 سلام کے ساتھ ہمارے نزدیک، اور امام شافعی سے کے نزدیک 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، درمیان میں سلام پھیرتے ہیں۔ کذا قالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح نبی علیہ السلام نے ابو ایوب انصاری سے فرمایا تھا، وفیہ خلاف الشافعی رحمہ اللہ، اس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اختلاف کرتے کہ فإن عنده يصلي بتسلیمتین، امام شافعی سے کے نزدیک 2 رکعت، یہ 4 رکعتیں 2 سلاموں کے ساتھ پڑھے گا،
دو رکعتیں پڑھے سلام پھیرے پھر دو رکعتیں الگ پڑھے. یہ ہم سنتوں کا بیان ہو جو مؤکدہ کہلاتے ہیں. اب آگے بیان فرمانا چاہتے کہ نوافل انسان پڑھتا ہے نا, دن کو بھی نوافل پڑھتے ہیں, رات کو بھی نوافل پڑھتے, تب یہ بتائے ہمیں کہ کتنی حد تک پڑھ سکتے ہیں, کتنی حد تک مکروہ ہے اور کتنی حد تک مکروہ ہے. اور دو رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھے, یہ کرے کہ چار رکعتیں ایک سلام سے پڑھے تو 2 رکعتیں افضل ہے یا 4 رکعتیں افضل ہے. تو اس کے متعلق اختلافی مسئلہ بھی بیان کرتے ہیں آگے. فرمایا کہ وَنَوَافِلُ النَّهَارِ, دن کی جو نوافل ہے, انشاء اگر چاہے تو صلی بتسلیمۃ رکعتین, کہ 2 رکعتیں ایک سلام سے پڑھے, یعنی 2 سے زیادہ نہ پڑھے. وَإِنشَاء اگر چاہے نہ 4 رکعتیں پڑھے, 4 رکعتیں ایک سلام سے پڑھ سکتا ہے. وَتُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ, دن کی نوافل میں 4 رکعتوں کو پڑھنا درست ہے. 4 کے بعد 6 رکعتیں پڑھنا نہ ایک سلام سے یہ مکروہ ہے. 4 سے زیادت نہ کرے, کراہت آ جائے گی. یہ تو نوافل النہار کا مسئلہ ہے. فَأَمَّا نَافِلَةُ اللَّيْلِ, رات کی جو نوافل ہوتی ہے نا, رات کی جو نفلی نمازیں ہیں, قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ, امام صاحب نے فرمایا اس طرح صاحبین کا مذہب بھی ہے کہ ان صلی 8 رکعات, کہ اگر 8 رکعات یعنی ثمانیات اصل میں یا حذف ہے کہ ان صلی 8 رکعات, اگر 8 رکعتیں پڑھنا بھی تسلیمت ایک سلام سے, درمیان میں سلام 2 رکعت پڑھنا پھر بلکہ 8 رکعتیں کس سے پڑھے, ایک سلام سے پڑھے, تو یہ جائز ہے, 8 تک جائز ہے. وَتُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ, 8 سے پھر زیادہ پڑھنا, 10 رکعت ایک سلام سے پڑھنا 12, تو یہ مکروہ ہوگا. کراہت سے مراد کراہت تنزیہ ہے, کراہت جواز کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے لیکن کراہت نہ کرے, کراہت تک بات نہ لے جائے بلکہ استحبابات تک بات لے جائے. وقال, صاحبین حضرات نے فرمایا آگے نیا مسئلہ ہے, یہ نیا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے کہ رات کی نوافل ہونا یا دن کی نوافل, اسی طرح سے کیا ہو کسی بھی طرح کی نوافل ہونا, لیکن رات کی جو نفلی نماز اس میں 2 رکعتوں کو ایک سلام کے ساتھ پڑھے, اس سے زیادہ نہ ملائے. وقال, صاحبین نے فرمایا مسئلۃ جدیدۃ کہ لا یزید باللیل علی رکعتین بتسلیمۃ, ایک سلام سے زیادہ, ایک سلام میں 2 رکعتیں پڑھے اس سے زیادہ نہ ملائے, 4 6. وفی الجامع الصغیر, جامع صغیر کے اندر لم یذکر الثمانی, 8 رکعتوں کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ وہ پر 6 کا ذکر ہے. فی صلاۃ اللیل, رات کی نماز کے متعلق کہ 6 تک کیا ہے, کراہت نہیں. ودلیل الکراہت, اور کراہت کی دلیل یہ ہے کہ انہ علیہ السلام لم یزد علی ذلک, کہ اس سے زیادہ رکعت نبی علیہ السلام نے ایک سلام سے نہیں پڑھی. ولولا الکراہہ, اگر اس میں کراہت نہ ہوتی نا تو لزادہ تعلیما للجواز, نبی علیہ السلام جواز کے لیے, تعلیم کے لیے اس سے بھی زیادہ پڑھتے, لیکن ایسا نہیں پڑھا. تو معلوم ہوا کہ 6 سے زیادہ پڑھنا پھر کیا ہوگا, مکروہ ہوگا. یہاں تک تو مسئلہ بتاوا کہ اختلافی مسئلہ بیان کرتے ہیں. صاحبین کا مذہب یہ ہے کہ اگر دن کی نماز ہونا نفل نماز, تو پھر 2 رکعتیں پڑھے ایک سلام کے ساتھ. اگر رات کی نماز ہو, اگر دن کی نماز ہونا تو پھر 4 رکعتیں ایک سلام سے پڑھی یا افضل ہے. یعنی یہ اختلاف کرتے یہاں پر کیا ہے, 2 اور 4 کی بات ہے. امام شافعی سے تو دونوں صورتوں میں کہہ لے کہ چاہے رات کی نفل ہو یا دن کی نفل ہو, مسنا کہ 2 رکعتیں پڑھے یا مسنا 2 پڑھے ایک سلام سے زیادہ نہ پڑھے. امام سے کے نزدیک دونوں میں کیا ہے, ایک بات ہے کہ 4 پڑھے, چاہے دن کی نفل ہو یا رات کی نفل, آسان مسئلہ. امام سے کے نزدیک کیا ہے کہ رات ہو یا دن ہونا, دونوں کے اندر 4 رکعتیں پڑھے ایک سلام کے ساتھ. اور امام شافعی سے کے نزدیک کیا ہے کہ رات ہو یا دن ہونا 2 پڑھے. اب اختلاف کس کے مذہب میں, صاحبین کے مذہب میں. وہ یہ کہتے ہیں نا کہ دن ہو تو پھر کیا کرے, 4 پڑھنا افضل ہے, رات ہو تو پھر 2 پڑھنا افضل ہے. یعنی 2 رکعات میں صاحبین امام شافعی سے کے ساتھ شریک ہے نا, اور دن کی نماز میں امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہے کہ امام ابو حنیفہ 4 کا افضل سمجھتے ہیں, امام شافعی 2 کا افضل سمجھتے ہیں. تو رات کی نماز امام شافعی سے کے ساتھ ہے اور دن کی نماز امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہے, اور دلائل بھی ساتھ دے رہے ہیں.
فرمایا کہ والافضل فی اللیل عند ابی یوسف و محمد رحمہ اللہ، رات کی جو نفل نماز اس میں افضل ہے صاحبین کے نزدیک کی مثنا مثنا، دو رکعتیں بتسلیمت واحدہ پڑھے، وفی النہار اربع اربع اور دن کی نماز میں 4 رکعتیں بتسلیمت واحدہ افضل ہے۔ وعند الشافعی رحمہ اللہ فیہما یعنی فی اللیل والنہار، امام شافعی سے کے نزدیک رات و دن میں افضل طریقہ ہے نوافل کا کہ مثنا مثنا بتسلیمت واحدہ، کہ دو رکعتیں تسلیم واحدہ سے پڑھے۔ وعند ابی حنیفہ رحمہ اللہ فیہما اربع اربع یعنی فی اللیل والنہار، رات و دن میں 4 رکعتیں بتسلیمت واحدہ پڑھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل ہے، شافعی رحمہ اللہ قول علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قول سے استدلال کرتے کہ صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا، کہ دن کی نفل نماز یا رات کی نفل نمازنا وہ دو رکعتیں پڑھے۔ ولہما الاعتبار بالتراویح، صاحبین صاحب نے رات کی نماز کو قیاس کیا ہے تراویح پر، کہ تراویح دو رکعتیں پڑھی جاتی ہے نا، اس لیے نفل کی نماز بھی دو رکعت پڑھی جائے گی۔ اور دن کی نماز میں وہ وہی دلیل پیش کرتے نا جو حضرت امام ابو حنیفہ کی ہے۔ ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ کی دلیل دونوں کے لیے کہ چاہے دن کی نماز یا رات کی 4 افضل ہے، وہ یہ ہے کہ انہ علیہ السلام کا یصلی بعد العشاء اربعا، کہ نبی اسلام عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعتیں پڑھتے تھے۔ رواه عائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ بی بی اس کو روایت کیا ہے۔ وکان یواظب علی الاربع فی الضحى، اسی طرح عشاء ضحیٰ کی جو نماز 4 نماز اس کو وبین کہتے شرعی اصطلاح میں، وہ 4 پڑھتے تھے، اس پر مواظبت کرتے تھے۔ معلوم ہے کہ دن کی بھی 4 رکعتیں افضل ہے، رات کی بھی۔ اور دوسری وجہ عقلی یہ دیتے کہ وَلِأَنَّهُ أَدْوَمُ تَحْرِيمَةً، یہ جو 4 رکعتیں اس میں تحریمات دائم رہتی ہے نا، درمیان میں سلام نہیں ہوتا، تو فَيَكُونُ أَكْثَرَ مَشَقَّةً، اس میں مشقت بھی زیادہ ہوگی، وَأَزْيَدُ فضیلت بھی زیادہ ہوگی۔ ولہذا اسی وجہ سے امام سے فرما رہے کہ 40 سے افضل کہ لو نظر ان یصلی اربعا بتسلیمۃ، کہ اگر کسی شخص نے نظر مانی نا کہ میں 4 رکعت نفل ایک سلام کے ساتھ پڑھوں گا، تو اگر اس نے 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ نہ پڑھی بلکہ دو کر کے 2 سلام کے ساتھ پڑھی نا، تو اس قسم سے یا نظر سے نہیں نکلے گا، تو لا یخرج عنہ، نہیں نکلے گا اس نظر سے بھی تسلیمتین اگر 4 رکعت 2 سلاموں کے ساتھ پڑھی۔ وعلی القلب، اس کے برعکس کہ اگر ایک شخص نے یہ کہا ہو کہ میں 4 رکعت 2 سلاموں کے ساتھ پڑھوں گا، اور پھر اس نے 2 کے بجائے 1 سلام کے ساتھ 4 رکعتیں پڑھی نا، تو اس کا ذمہ فارغ ہو جائے گا، نظر سے بری ہو جائے گا۔ وعلی القلب، قلب کی صورت کو کیا مانا؟ یعنی اگر نظر 4 کی مانے نا 2 تسلیمات ہیں 2 سلاموں کے ساتھ، اور پھر پڑھے 1 سلام کے ساتھ 4 رکعتیں، تو یہ خروج ذمے سے نکل جاتا ہے، یعنی اس نے شے کو افضل طریقے پر ادا کیا۔ صاحبین نے استدلال کیا تھا 2 رکعتوں کے لیے کس سے؟ تراویح سے، تو امام صاحب اس کا جواب دیتے کہ دیکھیں والتراویح ہو، یہ جو تراویح کی نماز ہے نا تو حتی بجماعت، اصل میں یہ جماعت کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے نا، اور جماعت کے اندر تو آپ کو معلوم ہے کہ ہر طرح کے لوگ اس میں شریک ہو جاتے ہیں، تو فیراعی فیہ جہت التیسیر یا فیراعی، کہ امام سے اس میں رعایت کرتا ہے کہ اس کی جہت تیسیر کا کہ 2 رکعتیں پڑھائے، تاکہ اس میں کسی کے لیے مشقت نہ ہو، کسی کے لیے کیا نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ اس کا تو جواب ہو گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کا کیا جواب ہے کہ صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا، تو اس کا جواب ہم یہ دیتے کہ دیکھیں یہ جو مثنا مثنا کا لفظ ہے اس سے 2 والا معنی مراد نہیں ہے، اصل میں صلاۃ اللیل والنہار شفعا شفعا کے معنی میں ہے۔ یہ معنی یہ بتانا ہے نا کہ صلاۃ اللیل والنہار شفعا شفعا، کہ چاہے دن کی نفل ہونا یا رات کی نفل ہو، وہ جفت جفت ہونی چاہیے، وطرن وطرن نہیں ہے، نصاف نہ پڑھے، 1 نہ پڑھے، 3 نہ پڑھے، 5 نہ پڑھے۔ ومعنی ما رواہ، معنی اس حدیث کا جو امام شافعی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے شفعا، اس سے مراد مثنا مثنا سے 2 مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے شفع جفت مراد، لا وطرن تاق تعداد مراد نہیں، یعنی دن اور رات کی نماز جفت نہ کے تاق۔ واللہ اعلم بالصواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی القراءۃ، یہ فصل ہے قراءت کے متعلق۔ فرمائے کہ والقراءۃ فی الفرض واجبۃ فی الرکعتین،
فرض نماز کے متعلق اختلاف نفل کی تمام رکعتوں میں، سنت کی تمام رکعتوں میں قرات کا کرنا کیا ہے؟ فرض واجب ہے، اور وتر کی رکعت میں بھی تمام رکعتوں میں واجب ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک فرض کی 4 رکعتوں میں قرات کرنا واجب ہے، یعنی فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اگر کوئی نہ پڑھے نا نماز نہیں ہوگی۔ انہوں نے عبادہ بن صامت رضی کی حدیث سے استدلال کیا ہے۔ ہمارے نزدیک پہلی رکعت میں تو ویسے بھی قرات فرض ہے، اور دوسری رکعت جو ہے نا فرض کی وہ متشاکل ہے پہلی رکعت کے ساتھ، اس میں قرات واجب ہے، کیونکہ ایک چیز کی ابتدا ہوتی ہے نا، پھر ابتدا کے بعد کسی جگہ پر تو وقف ہے، اس کے ساتھ پہلی چیز کا ملانا ضروری ہے۔ تو پہلی جو رکعت ہے نا اس کی صحت دوسری رکعت کے بغیر ہو نہیں سکتی، تو اس میں بھی کیا کر دیا ہم نے؟ قرات کو واجب کر دیا۔ اور نفل کی تمام رکعتوں میں تو اسی بھی قرات واجب ہے، کیونکہ ہر رکعت نفل کیا ہے؟ صلاۃ واحدہ ہے، صلاۃ علیحدہ ہے، صلاۃ مستقلہ ہے۔ اور واجب کی 3 رکعتوں میں تیسری میں بھی کیا کر دیا؟ واجب قرار دے دیا۔ اور سنت کی بھی کیا ہے؟ ہر 2 رکعت صلاۃ مستقلہ ہے۔ اور ہمارے نزدیک فرض رکعت میں صرف پہلی 2 رکعتوں میں قرات واجب ہے، آخری 2 رکعتوں میں استحباب اختیار کا درجہ دیا جاتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فرض کی سب رکعتوں میں قرات کرنا واجب نہیں، البتہ 3 میں واجب ہے، کہ اکثر تو 3 ہے تو اکثر کو قائم مقام بنایا جاتا ہے کل کے 23۔ اسی کے متعلق فرمایا کہ والقراءۃ فی الفرض، فرض نمازوں میں پہلی 2 رکعت میں کیا ہے؟ القراءۃ یعنی واجبۃ یعنی فرض پھر رکعتین پہلی، یعنی پھر رکعتین الاولین پہلی 2 رکعتوں میں۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے کہ پھر رکعات کلھا، فرض کی تمام رکعتوں میں قرات واجب فرض ہے۔ لقوله علیہ السلام، پیغمبر علیہ السلام کے اس قول سے استدلال کرتے کہ لا صلاۃ الا بقراءۃ، کہ نماز نہیں ہوتی مگر قرات کے ساتھ۔ وکل رکعۃ صلاۃ، اور ہر رکعت امام شافعی کے نزدیک صلاۃ مستقلہ ہے، صلاۃ علیحدہ ہے۔ وقال مالک رحمہ اللہ، امام مالک سے فرماتے کہ فی 3 رکعات، 3 رکعت میں قرات کیا ہے؟ واجب، یعنی رباعی نماز میں، سنئی نماز میں تو اسی بھی واجب ہے۔ رباعی نمازوں میں 3 رکعت میں قرات واجب ہے۔ اقامتا للاکثر مقام الکل تیسیرا و تسہیلا، اکثر کو ہم قائم مقام بناتے ہیں کس کے؟ کل کی، کہ کل 4 ہے نا، 3 اس کا کیا ہے؟ اکثر ہے۔ لیکن ہمارا مذہب اس سلسلے میں کیا ہے؟ راجح ہے، اس لیے کہ وَلَنَا قَوْلُهُ تعالی، اللہ کا یہ فرمان ہے کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ قرآن کریم میں سے جو حصہ میسر ہو جائے نا وہ پڑھے۔ تو جو بھی چیز پڑھے نا اس سے نماز ہو جاتی، البتہ وجوب کا رہ جانا الگ بات ہے۔ مثلا کسی نے صرف قرات فاتحہ کیا نا، اس کی نماز ہو جائے گی، صرف واجب ترک ہوا، یا کسی نے قل اللہ خط مثلا پڑھا نا، قرات فاتحہ فوت ہو گئی، ہمارے نزدیک اس کی نماز ہوگی، البتہ وجوب فوت ہو جائے گا۔ امام شافعی کے نزدیک اگر فاتحہ نہیں پڑھا نا، جو بھی چیز پڑھے یا جتنی بھی لمبی صورت پڑھے نماز نہیں ہوگی۔ امام مالک کے نزدیک جس طرح کی فاتحہ فرض، اسی طرح صورت کا ملانا بھی ضروری، ان میں سے کسی کو بھی چھوڑنا کیا ہے؟ مفوت صلاۃ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ فقر کا جو لفظ ہے نا امر ہے، والامر بالفعل لا يقتضي التکرار، تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، بس پہلی 2 رکعت میں قرات واجب ہے، آخری 3-4 رکعت میں قرات واجب نہیں، کیونکہ پھر تکرار ہو جائے گا، اور امر کے اندر تکرار نہیں ہوتا۔ جس سے آپ سے ایک آدمی کہے نا کہ پانی لاؤ، تو اس کا یہ منع تھوڑی کہ ہر مرتبہ پانی لاؤ، تو غصہ ہو جائے گا کہ میں نے صرف ایک مرتبہ پانی مانگا تھا، بار بار لانے کا کیا مطلب بنتا ہے؟ تو پھر آپ کے اوپر کوئی اعتراض کر سکتے کہ جب آپ نے پہلی رکعت میں قرات کو واجب کیا نا اس امر قرآنی سے کہ فقرؤوا ما تیسر، تو ہم آپ پر یہ اعتراض کر سکتے کہ حضرت سے پھر دوسری رکعت میں اپنے قرات کو کیوں واجب کیا، دوسرے میں تو واجب نہ کرو نا؟ تو ہم کہتے کہ پہلی رکعت میں تو اسی بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ دوسری رکعت میں جو ہم نے واجب کیا نا وہ اس وجہ سے کہ پہلی رکعت اور دوسری رکعت اکثر وجوہ میں ایک جیسے ہے،
اور بالکل متشاکل متساوی ہے۔ ہاں آخری 2 رکعت میں ہم نے قرات کو واجب نہیں کیا، صرف مستحب کا درجہ دیا، تو وہ اس وجہ سے کہ آخری فرض کی جو 2 رکعتیں ہیں نا، یہ پہلی والی 2 رکعتوں سے بالکل متفارق، بالکل کیا ہے، ممتاز ہے، جدا ہے، اس کا الگ الگ درجہ ہے، اب آگے بتائیں گے۔ وَإِنَّمَا أَوْجَبْنَا فِي الثَّانِيَةِ، فرض کی دوسری رکعت میں ہم نے قرات کو جو واجب کیا وہ اس وجہ سے کہ استدلالا بالأولیٰ، پہلی رکعت سے استدلال کرتے ہوئے۔ پہلی رکعت سے استدلال کرنے کا کیا معنی؟ یعنی پہلی رکعت کی طرح ہم نے کیا کر دیا، اس کو ٹھہرا دیا، اور آخری جو 2 رکعتیں ہیں نا وہ زائد سمجھ لو، کیونکہ شروع میں جو نماز فرض کی گئی تھی نا وہ 2 رکعت تھی، پھر 4 رکعت کر دی گئی، اور بعض نماز اس میں سے دو ہی کو رہنے دیا گیا، جیسے کہ صبح کی نماز وہ تو 2 ہی رکعت پر کیا کر دی گئی، چھوڑ دی گئی، اور مغرب کی 1 رکعت زیادہ کی گئی، اور ظہر عصر عشاء کی آخری 2 رکعتیں زیادہ کی گئی، تو گویا کہ یہ کیا ہے، ایک زائد درجہ ہے۔ لِأَنَّهُمَا، یہ جو پہلی اور دوسری جو رکعتیں نا، تتشاکلان، تتساویان، تتشابہان، تتضارعان، یہ بالکل کیا ہے، متشاکل ہے، ایک جیسے ہے، من کل وجہ، ہر طرح سے۔ فَأَمَّا الْأُخْرَيَانِ، یہ جو آخری رکعتیں ہیں نا، تو فارقانہما، تمتازانہما، تفترقانہما، کہ یہ جو پہلی 2 رکعتیں ہیں نا، آخری 2 رکعتوں کو اپنے آپ سے جدا کرتی ہے، اس سے علیحدہ ہے، اس سے جدا ہے، اس سے ممتاز ہے، کس چیز میں؟ اس چیز میں کہ فی حق السقوط بالسفر، کہ سفر کی وجہ سے آخری 2 رکعتیں ساقط ہو جاتی ہے، نماز قصر کا پڑھنا ہوتا ہے، اور پہلی رکعت دوسری رکعت ساقط نہیں ہوتی، سفر میں بھی 2 رکعتیں پڑھی جائے گی، سفر میں 2 رکعتیں پڑھی جائے گی، ایک نہیں پڑھی جاتی، تو معلوم ہوا کہ دوسری رکعت پہلی رکعت کی طرح ہے، جیسے پہلی رکعت ساقط نہیں ہوتی نا، دوسری بھی ساقط نہیں ہوتی، تو اس اعتبار سے کیا ہے، یہ ایک جیسے ہے، ایک جیسی ہے پہلی اور دوسری رکعت، اور اسی طرح سے پہلی اور دوسری رکعت جو ہے نا، آخری 2 رکعتوں سے ممتاز مفترق ہے، اور آپس میں ایک جیسی ہے، کس میں کہ وصفت القراءت، قراءت میں بھی، کہ پہلی رکعت میں جس جگہوں پر جہر ہوتا ہے، جس طرح کی جہری نماز میں، تو دوسری رکعت میں بھی جہر ہوتا ہے، اور پہلی رکعت میں جس طرح جن جگہوں پر جیسے ظہر عصر میں مخافتہ ہوتا ہے، سرن قرات کی جاتی، اسی طرح دوسری رکعت میں بھی سرن کی جاتی ہے، اس اعتبار سے بھی فرق ہے، اور اس اعتبار سے بھی فرق ہے کہ دیکھیں صفت قراءت کے اندر بھی اختلاف، اور ساتھ ساتھ وقدرہا، اور قدر یعنی کمیت قراءت میں بھی فرق ہوا، کہ صفت القراءت و کیفیت القراءت، کیفیت کا فرق ہوا پہلی 2 رکعتوں کا آخری 2 رکعتوں کے ساتھ، وقدرہا، اور قدر قراءت، کمیت قراءت میں بھی کیا ہوا، پہلی 2 رکعتوں کا آخری 2 رکعتوں کے ساتھ فرق ہوا، کہ جو حضرات پہلی رکعتوں میں یعنی پہلی 2 رکعتوں میں قرات جہرن نہیں کرتے ظہر عصر کی نماز میں، تو کیا کر دیتے ہیں، قرات کو فرض قرار دیتے ہیں آخری 2 رکعتوں میں، تو ان کی نزدیک آخری 2 رکعتوں میں قرات جہرن نہیں کی جاتی، تو اس میں بھی کیا ہوا، ان دونوں کے ساتھ فرق ہوا، کہ پہلی 2 رکعت صفت قراءت قدر قراءت میں آخری 2 رکعتوں سے مختلف ہے، کہ آخری 2 رکعتوں میں جہرن قراءت نہیں کی جاتی، ان حضرات کی نزدیک جو آخری 2 رکعتوں میں بھی فرض قرار دیتے ہیں، امام مالک صاحب نے، امام شافعی صاحب نے آخری 2 رکعتوں میں قراءت کو فرض کہا ہے، وہ بھی اس کے قائل کے دیکھے جن نمازوں میں پہلی 2 رکعتوں میں جہر ہوتا ہے نا،
انہی نمازوں میں جیسے کہ مغرب عشاء صبح کی نماز نا آخری 2 رکعتوں میں جہر نہیں کیا جائے گا، تو معلوم ہوا نا کہ ان کے نزدیک بھی آخری 2 رکعتوں کا پہلی 2 رکعتوں کے ساتھ کیا ہے، امتیاز اور فرق ہے۔ تو اسی وجہ سے فلا تلحقان بہما، یہ آخری 2 رکعت پہلی 2 رکعتوں کے ساتھ لاحق نہیں کی جائے گی، نہیں ملائی جائے، لا تلحقان بہما، لا تلحقان بہما۔ والصلاة فيما روی مذکورۃ صریحا، صلاة کا لفظ جو مذکور حدیث میں ہے نا کہ کل رکعت صلاۃ، امام شفیع صاحب نے فرمایا مذکورۃ صریحا، صراحت کے ساتھ مذکور ہے، فتصرف الی الکاملۃ، جب صراحت کے ساتھ مذکور ہے نا تو اس حدیث کے اندر صلاۃ کی لفظ کو صلاۃ کاملہ کی طرف پھیر دیا جائے گا، اور صلاۃ کاملہ جو ہے نا وہی الرکعتان، وہ 2 رکعتیں ہیں، یعنی والصلاۃ صلاۃ کا جو لفظ ہے نا فیما روا، جو حدیث مذکور کی گئی یا جو امام شفیع نے نقل کی نا مذکورۃ صریحا، وہ پر صلاۃ کا لفظ صراحت کے ساتھ مذکور ہے۔ فتصرف الی الکاملۃ، یہ لفظ اور یہ صلاۃ جو ہے نا نماز کاملہ کی طرف پھیر دی جائے گی، یعنی اس سے نماز کاملہ مراد ہوگی، اور نماز کاملہ 1 رکعت کو کوئی نہیں کہتا، نماز کاملہ صلاۃ کاملہ کس چیز کا نام ہے، وہی الرکعتان، وہ 2 رکعت کا نام ہے، عرفاً عرف میں بھی یہی بات ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے نا کہ 1 رکعت سے حدیث میں منع فرمائے گی کہ دیکھیں عرف میں بھی کیا ہے، صلاۃ سے مراد صلاۃ کاملہ ہوتا ہے، اور وہ 2 رکعتیں ہیں، اور بطیرہ یا وطیرہ کا جو لفظ آیا ہے نا اس کا کیا معنی کہ 1 رکعت پڑھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ کمن حلف، جیسے عرف میں اگر کوئی قسم کہے نا کہ لا یصلی صلاۃ، وہ نماز نہیں پڑھے گا، تو اس کا کیا معنی ہے، 1 رکعت اس سے مراد نہیں ہے، لا یصلی صلاۃ کا معنی یہ ہے کہ لا یصلی صلاۃ کاملہ، پوری نماز نہیں پڑھے گا، اور پوری نماز کا کیا معنی ہے، 2 رکعت نہیں پڑھے گا۔ بخلاف ما، بخلاف اس صورت کی کہ اذا حلف، اگر وہ قسم کہے نا کہ لا یصلی، نماز نہیں پڑھے گا، تو اس سے مطلق رکعت بھی مراد ہے کہ اگر 1 رکعت پڑھی نا بھی خانے سے ہوگا۔ جیسے اگر کوئی کہے نا کہ لا یصوم صوما، صوم نہیں رکھے گا، تو صوم کا کیا معنی، صبح سے لے کر مغرب تک جو ہے امساک کرے گا، اگر صرف یہ کہا کہ لا یصوم، روزہ نہیں رکھے گا، تو پھر اس سے مطلق امساک سے بھی کیا ہوگا، خانے ہوگا۔ پس جب ہم نے پہلی 2 رکعتوں میں قرات کو واجب قرار دیا تو حضرت صاحب پہلی 2 رکعتوں کی قرات آخری 2 رکعتوں کی قرات کے لیے قرات ہوئی، یعنی پہلی رکعتوں کا قرات کرنا دوسری آخری رکعتوں کے لیے قرات ہے، اسی کے اندر شمار ہوگی معنوی طور پر، تقدیری طور پر۔ اور اسی طرح سے حضرت علی سے بھی مروی ہے نا کہ فَلْيُسَبِّحْ فِيهِمَا، کہ آخری 2 رکعتوں میں تسبیح پڑھے، تو تسبیح پڑھنے کا معنی کیا ہوا کہ فَلَا يَقْرَأْ فِيهِمَا، قرات نہ کرے، یعنی کوئی اور چیز بھی اس کے قائم مقام بن سکتی ہے، تو معنی یہی ہوا کہ پہلی کی 2 رکعتوں کی قرات اس کے لیے قرات ہے۔ فرمایا کہ ہمارے نزدیک پہلی 2 رکعتوں میں قرات فرض متن کے ساتھ ملاتی ہوئی کہ فرمایا کہ وَهُوَ مُخَيَّرٌ فِي الْأُخْرَيَيْنِ، آخری 2 رکعتوں میں اس کو اختیار حاصل ہے۔ معنی اس کا یہ ہے نا کہ انشاء سکت، اگر چاہے قدر تسبیح صلاۃ، یعنی صلاۃ تسبیحات کے برابر کیا ہو جائے، چپ رہے، وَإِنشَاء قرأ، اگر چاہے تو قرات پڑھے یا کچھ بھی پڑھے، وَإِنشَاء سبح، یا تسبیح پڑھے، تسبیح واحدہ ہو یا ثلاثہ ہو۔ کذا روی عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اسی طرح امام اعظم سے بھی مروی ہے۔ وهو المسوری، جو تسبیح کی بات ہے نا یہ مروی ہے کس سے، جس طرح امام ابو حنیفہ سے مروی ہے، انہوں نے یہ روایت کی ہے کس سے، علی رضی اللہ عنہ، عن علی و ابن مسعود و عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرات ثلاثہ سے بھی۔ الا ان الافضلها، بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے کہ ان یقرأ، کہ آخری 2 رکعت میں بھی قرات کرے، لانه علیہ السلام داوم علی ذلك، کہ نبی علیہ السلام نے اس میں مداومت کی ہے، مع ترک الاحیان، ولہذا اسی وجہ سے کہ آخری 2 رکعت میں ہمارے ہاں اختیار دیا گیا ہے، لا یجب السہو، سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، بترکہا، کہ اگر قرات چھوڑ دی جائے، فی ظاہر روایت، ظاہری روایت میں، کس میں، آخری 2 رکعتوں میں۔ یہ تو فرض کی بات بیان کی گیا کہ فرما رہے کہ والقراءۃ واجبۃ
فی جمیع رکعات النفل و فی جمیع رکعات الوتر، کہ سنت نفل اور اسی طرح سے وتر کی جو نماز ہے نا ان کی تمام رکعتوں میں قرات واجب ہے۔ اما النفل، نفل کی تو بات واضح ہے کہ فَلِأَنَّ كُلَّ شَفْعٍ مِّنْهُ صَلَاةٌ عَلَىٰ هِدَى، کہ نفل کی ہر دوگانہ، ہر شفع، ہر جک جو رکعت ہے نا وہ صلاۃ علی ہدایہ ہے، صلاۃ مستقلہ ہے، صلاۃ کاملہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ صلاۃ کاملہ کے اندر سے امام شافعی نے بھی فرمایا نا کہ فی کل رکعت یا فی کل صلاۃ کاملۃ قراءۃ، بس لہذا نفل کی ہر دو رکعت صلاۃ کاملہ ہے، اگرچہ ایک جگہ 4 رکعتیں ملا کر پڑھے نا تب بھی ہر رکعت کے اندر کیا کرے گا؟ قراءت کرے گا۔ والقیام الی الثالثۃ، نفل کی نماز میں تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ایسا ہے کہ گویا وہ صلاۃ مبتدئہ ہے، نئی نماز ہے، نئی نماز گویا اس نے شروع کی، کتحریمۃ مبتدئہ، گویا کہ اس نے نئی تحریمہ باندھی، نئی تکبیر کہی۔ ولہذا اسی وجہ سے کہ نفل کی ہر دو رکعت صلاۃ علی ہدیٰ ہے، ہر شفع صلاۃ علی ہدیٰ ہے، لا یجب بالتحریمۃ الاولی، کہ پہلی تحریمہ سے واجب نہیں ہوتی، الا الرکعتان، الا رکعتان، صرف 2 رکعتیں واجب ہے، اس کے بعد تیسری چوتھی کا ملانا واجب نہیں ہے، اگر ملانا سے اس کی اپنی مرضی۔ فی المشہور عن اصحابنا رحمهم اللہ، ہمارے اصحاب حنفیہ سے یہی مروی ہے۔ وہذا قالوا، اور اسی طرح فرمایا ہے کہ سبتف فی الثالثۃ، کہ نفل کی ہر دو رکعتیں صلاۃ علی ہدیٰ ہے، صلاۃ کاملہ ہے، اسی وجہ سے اگر نفل کی تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا نا تو یہ سبتف فی الثالثۃ، تیسری رکعت میں سبحانک اللہم افتتاح کرے گا، یقول سبحانک اللہم وبحمدک، کی الگ نماز ہے۔ واما الوتر، اور وتر کی پہلی 2 رکعت کو صلاۃ علی ہدیٰ سمجھ، لیکن تیسری رکعت کے اندر جو ہم نے قرات واجب کیا قابل احتیاط کی وجہ سے کی بھی صلاۃ واحدہ کی طرح ہے۔ قال، آگے فرمایا کہ ومن شرع فی نافلۃ، اگر کسی شخص نے نفل کی نماز شروع کی ثم افسدها، پھر اس کے بعد توڑ دیا، فاسد کیا، تو قضواها، ہمارے نزدیک اس کی قضا کرے گا، واجب، کیونکہ نفل کی شروع واجب ہو جاتی ہے۔ وقال شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لا قضاء علیہ، کہ اس پر نفل کی توڑنے کی وجہ سے قضا واجب نہیں ہوتی، وجہ ہے کہ لأنہ متبرع فیہ، کہ نفل کی کرنے میں ایک احسان مند، ایک متنفل شخص، ایک متبرع ہے، اور احسان مند پر، محسنین پر اللہ کی طرف سے گرفت نہیں ہے۔ ولا لزوم علی المتبرع، متبرع پر لزوم نہیں ہے کہ ما علی المحسنین من سبیل من مواخذۃ، ہم کہتے کہ حضرت سے بات ڈیوٹی کی متبرع پر کوئی گرفت ہے، کوئی ذمہ ہے، کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، لیکن یہ شروع میں متبرع تھا، شروع میں بھی ہم اس کو متبرع سمجھتے کہ حضرت سے نفل پڑھی مرضی، نہ پڑھے آپ کی مرضی ہے، اب کوئی لزوم نہیں ہے، فرض نماز، واجب نماز، سنت نماز تو پڑھو اور بتا، نفل اگر پڑھنا چاہے تو اپنی مرضی، نہ پڑھے تو اپنی مرضی، لیکن جب ایک مرتبہ آپ نے شروع کیا نا تو اب احسان کو چھوڑنا تو اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ احسان کا ترک کرنے تو فضول حرکت ہے، غلط حرکت ہے، اور اسی طرح سے اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، تو جب اس نے نفل کی نماز شروع کی نا تو ہم اس کو حکم دیتے کہ اپنے عمل کو باطل نہ کرو، کیونکہ شروع فی العمل اور پھر اس کو چھوڑنے تو ابطال عمل ہے، اور ابطال عمل سے قرآن کریم اور حدیث کے اندر منع فرمایا گیا ہے۔ وَلَنَا، ہم کہتے کہ ٹھیک ہے، شروع میں تو اس کے اوپر لزوم نہیں تھا، وجوب نہیں تھا، صرف تبرع تھا، لیکن جب اس نے ادا کرنا شروع کر دیا نا تو ان المؤدّا، جس رکعت کو اس نے ادا کیا، جس کے ادا کرنے میں جب یہ لگ گیا، پڑھنے لگا، تو وقع قربتاً، یہ معدہ چیز ادا کی جانے والی چیز ایک قربت بنی، ایک ثواب کا کام بنا، تو فیلزم الاتمام، اس پر اتمام لازم ہے، ضرورت، اس ضرورت کی وجہ سے کہ صیانتی عن البطلان، تاکہ باطل ہونے سے وہ کیا ہو جائے، محفوظ ہو جائے، بچ جائے۔ آگے مسئلہ بیان کرتے کہ وَإِن صَلَّى أَرْبَعًا، اگر اس نے 4 رکعت کی نیت باندھی کہ 4 رکعت مثلا نماز پڑھتا ہوں یا نفل پڑھتا ہوں، وَقَرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ، پہلی 2 رکعتوں میں اس نے قرات کی، وقعد، اس کے بعد قدر تشہد کی بمقدار بیٹھ گیا، ثم افسد الأخريين،
نیت باندھی تھی 4 رکعت اور پھر آخری رکعتوں کو چھوڑ دیا تو قضوا رکعتین، یہ جو آخری رکعت اس نے چھوڑی ہے نا اس کی قضا کرے گا. لأن الشفع الاول قد تم، کہ پہلی 2 رکعتیں جب اس نے پڑھی تو شفع اول ہوا نا، یہ تو پوری ہو گئی، اس کے ذمہ سے ادا ہو گئی. والقیام الى الثالثة بمنزلة التحریمة المبتدئة، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا کیا تھا بمنزلہ تحریم مبتدئہ کے تھا، بمنزلہ تحریم جدیدہ کے تھا، بمنزلہ تحریم حدیثہ کے تھا، یعنی اس درجے میں تھا کہ وہ یہ ایک نئی رکعت پڑھ رہے اور نئی تحریمہ باندھ رہے. تو فیکون ملزمن ھذا، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا کیا تھا گویا کہ اپنے اوپر لازم کرنے والا تھا کس چیز کا؟ تیسری رکعت کا اور شفع ثانی کا. تو اذا افسد الاخرین، جب اس نے فاسد کیا آخری 2 رکعتوں کو بعد الشروع فیہما، بعد اس کے کہ اس نے شروع کی تھی نا اور شروع کی وجہ سے تو وجوب ہو جاتا ہے. ولو افسد، تو لہذا کیا کرے؟ قضا کرے. لیکن اگر ایسا ہو کہ ولو افسد قبل الشروع فی الشفع الثانی، اگر اس نے پہلی ہی 2 رکعتوں کو کیا کر دیا، فاسد کر دیا، اس سے پہلے کہ شروع کرے شفع ثانی میں، اس سے پہلے کہ شروع کرے تیسری رکعت میں یا اس کے لیے تحریمہ میں، پھر شفع ثانی میں شروع نہ کیا ہو تو لا یقضی الاخرین، آخری 2 رکعتوں کی قضا نہیں کرے گا کیونکہ شروع ہی نہیں کیا. جب شروع نہیں کیا تو لزوم قاسی ہوا. وعن ابی یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ انہ یقضی، کیا اگرچہ اس نے شفع ثانی میں شروع نہیں کیا نا تب بھی کیا کرے گا؟ ان آخری 2 رکعتوں کی قضا کرے گا. یا یہ کہ اس نے نیت باندھی تھی 4 کی اور پہلی کو کیا کر دیا؟ فاسد کر دیا، تو آخری 2 رکعتوں کو بھی کیا کرے گا، قضا کے طور پر لائے گا. وجہ یہ ہے کہ اس کو قیاس کرتے ہیں کس کی؟ نظر کی نماز پر. وہاں نبی یوسف رحمہ اللہ، اور اس قول سے موسیٰ سے نے رجوع بھی فرمایا ہے، لیکن پہلے ایک قول تھا کہ انہو یقضی، کہ قضا کرے گا 4 کی اعتباراً، وہ اس کو قیاس کرتے للشروع، اس نظر کی نماز پر جو اس نے نظر کی طور پر مانی ہو، بن نظر پر قیاس کرتے کہ نظر میں شروع کرنے کی وجہ سے 4 کی قضا کرے گا. ولہما طرفین کی دلیل ہے کہ نہیں، اگر شفع اول کو اس نے فاسد کیا ہونا تو پھر صرف شفع اول کی قضا کرے گا. اسی طرح اگر نیت باندھی ہے 4 کی لیکن شفع اول کو یہ ادا نہیں کیا اور شفع ثانی کے اندر یہ شروع نہ کی ہونا تو پھر اس صورت میں صرف 2 کی قضا کرے گا. کہ ان الشروع، یہ جو شروع ہے نا ملزم ما شرع فیہ، یہ لازم ہے صرف اس چیز کے لیے جس میں شروع کی ہو، اور شروع تو اس نے رکعہ اولا میں کیا ہے نا، رکعہ اولا تو ٹھیک ہے اس پر واجب ہو گئی. وما لا صحت له الا به، اور وہ جس کے لیے صحت نہ، یعنی وما یعنی وہ پہلی رکعت کی لا صحت له، کس کے لیے صحت نہیں ہے الا به مگر رکعت ثانیہ کے ذریعے سے، تو رکعت ثانیہ بھی اس پر واجب ہو جائے گی. یعنی جب اس نے پہلی رکعت کی نیت باندھی نا شروع کر دی تو واجب ہو گئی، اور دوسری رکعت کی واجب ہو گئی. کوئی اعتراض کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس لیے کہ پہلی رکعت کی صحت دوسری رکعت کی صحت پر مبنی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اذا ثبت الشیء ثبت بلوازمه، تو یہاں پر جب پہلی رکعت پہلا شفع یا اسی طرح سے پہلی شفع یا پہلی جو رکعت واجب ہو گئی تو دوسری رکعت کا ملانا ضروری ہے ورنہ صلاۃ کاملہ نہیں بنے گی. تو اس لیے دوسری رکعت کو بھی ہم نے واجب کیا، اور جب اس پر پہلا شفع واجب ہونا تو دوسرا شفع طرفین کے نزدیک اس پر واجب نہیں کرتے جب تک اس کے اندر شروع نہ کرے، کیونکہ وصحت الشفع الاول، پہلی شفع کی جو صحت ہے نا لا تتعلق بالثانی، ثانی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو واجب نہیں کرتے. ہاں دوسری رکعت اس لیے واجب کرتے نا کہ بخلاف رکعت ثانی کی دوسری رکعت اس لیے واجب ہے نا کہ پہلی رکعت کی صحت دوسری رکعت پر مبنی ہے، موقوف ہے. اگر صرف پہلی رکعت واجب کریں گے تو یہ صلاۃ وتیرہ صلاۃ مطہرہ بنے گی جس سے معنی بھی آیا ہے، تو اس سے نکالنے کے لیے دوسری رکعت بھی ادا کرے گا تاکہ صلاۃ کاملہ بنے، اور وہ بنتی ہے 2 رکعت سے. وعلی ھذا، اسی اختلاف کو دیکھتے ہوئے نا سنت الظہر، ظہر کی مید و سنت ہے، لأنها نافلۃ، بھی کیا ہے؟ نفل ہے. نفل کا کیا معنی؟ یعنی واجب نہیں ہے.
کہ اگر اس نے شفع اول پڑھ دیا نا تو امام یوسف سے کے نزدیک شفع ثانی کی بھی کیا کرے گا؟ قضا کرے گا۔ سنت ظہر سے مراد ہے 4 رکعت پہلی والی نفل ہے۔ وکیل کس نے فرمایا کہ ایک زیار بان کہ 4 کی قضا کرے احتیاطاً کیونکہ یہ جو سنت ظہر ہے نا لأنها بمنزلۃ صلاۃ علی واحدہ، یہ بمنزلہ 4 رکعت بمنزلہ صلاۃ واحدہ کے ہیں، اور اس کی دلیل یہ بھی ہے نا کہ عبد و رسول کے اوپر ہی تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا۔ اگر یہ صلاۃ واحدہ نہ ہوتی نا تو پھر قنا عذاب النار تک پڑھتا اور پھر تیسری رکعت کے لیے اٹھتا، اور جب ایسا نہیں ہے بلکہ عبد الرسول کی مقدار پر اٹھتا ہے تو معنی یہی ہوا کہ یہ فرض کی طرح کیا ہے؟ صلاۃ واحدہ ہے، اس لیے قضا کیا کرے گا؟ 4 کی کرے گا۔ یہاں تک تو بیان کیا گیا۔ آگے جو ہے وہ انشاءاللہ اربان اس سے 8 صورتیں بیان کرتے ہیں نفل کی، اور بنتی ہے 16 صورتیں، اور اس میں اختلاف طرفین اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا